बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ। 22 जुलाई 2022 जो है यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। परवेज़ इलाही बामुकाबला हमदा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद PTI के पास जो 2/3 अक्सरियत है वो मौजूद है। 188 का नंबर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है बमा इत्तेहादी। और आज इम्पोर्टेड सरकार ने बाकायदा तौर पर असम्बलियाँ तोड़ने की जो तैयारी थी उससे इनकार कर दिया है। असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से, और कप्तान को बड़ा धोखा देने की इस वक्त तैयारी हो चुकी है। और उस सबके बाद आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% पाकिस्तान की सियासत में बड़े जोड़ तोड़ करने वाले माहिर जो हैं इनको समझा जाता है। आज आसिफ अली जरदारी ने बड़ी घिनौनी चाल चली है, बड़ा ख़तरनाक कार्ड जो है वो इस वक्त खेला है। उसकी अहम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और शहबाज शरीफ को आज ऐसा खुड्डे लाइन लगा दिया है, हालांकि वो कार्ड तो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ था, मैंने उसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन शहबाज शरीफ को ऐसा खुड्डे लाइन लगाया है और आज ऐसी नून लीग की सियासत को धप्पड़ धूस दफन करके रखती है। यकीन करें, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आज आसिफ अली जरदारी ने ऐसा क्या कर दिया जो शहबाज शरीफ के ऊपर ही उल्टा जो है वो कुल्हाड़ी जो है वो चल चुकी है, और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इन्होंने ख़तरनाक प्लान तैयार किया है। और उस सब के बाद आज इम्पोर्टेड हुकूमत और इत्तेहादियों की एक अहम मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में बड़े फैसले किए गए हैं जिसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने शेयर करनी है। और परवेज़ इलाही ने भी आज पंजाब में एक ऐसा कार्ड खेला है और एक ऐसी गेम डाल दी है जिससे जरदारी प्लान हो, शहबाज प्लान हो, लंदन प्लान हो, सबको मलिया मेट करके रख दिया। और आज कप्तान की बाकायदा तौर पर जीत हो चुकी है। आज परवेज़ इलाही ने क्या ऐसा कर दिया, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पिछले 2-3 घंटों से गोलरा शरीफ से लेकर 12 कहू तक का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो लाहौर बैठा हुआ है। वो वहाँ पर अपने बेटे की सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने बेटे की सीट बचाने की कोशिश कर रहा है। और आज मुल्क की इम्पोर्टेड सरकार इस साजिश के करता धरता की एक बड़ी मीटिंग हुई, एक अहम बैठक होती है, और उसमें शहबाज शरीफ, मौलाना और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मौजूद थे। ज़रा वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देखें, और मैं आपके साथ ये पीछे चलवाता रहता हूँ ये वीडियो। और उसमें ये तीनों लोग जो है वो ठट्ठे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये आपके मुंह पर चपेट मार रहे हैं कि देखें हमारा काम चलता, भाड़ में जाए जनता। मुल्क जो है वो इस वक्त दिवालिया होने को है, मुल्क की हालत ख़राब है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये हाथ पर हाथ रख के हंस रहे हैं। और आज गरीब के मुंह पर इन्होंने जो चपेट मारी है वो आप देख लें कि कैसे आपके हुक्मरान जो हैं वो आपके साथ इस वक्त इस तरह से खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौना हो। अब नाज़रीन इकराम, इनको गर्ज है, इनको आपसे गर्ज नहीं है, इनको गर्ज है अपने पैसों की, इनको गर्ज है अपने बड़े बड़े पेटों की, इनको गर्ज है अपनी लस्सियों की, और इनको गर्ज है स्विस बैंकों में पड़े पैसों की, इनको गर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग से, इनको गर्ज है अपने बाहर पड़े जो इनके पैसे हैं, जो करप्शन का पैसा है, इनको सिर्फ उससे गर्ज है डील हासिल कर लें, इक़्तिदार ले लें, मुल्क जो है वो भाड़ में जाए। और उस सब के बाद असल में ये वीडियो में जो हंस रहे हैं, जो कप्तान ने इनका हाल कर दिया ज़िमनी इंतखाब में, जो इनको रोंद के रख दिया, जो इनकी जई तई फेर के रख दी, ये तीनों इस वजह से हंस रहे हैं कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। चस ले रहे थे ये, जो ये रुल गए हैं, कप्तान ने इनको रोल के रख दिया है। तो उस सबके बाद मैंने आपको खबर दी थी कि नून और शीन जो है वो अलग हो सकती है, इतलात थी मेरे पास, और उसकी बिना पर मैंने ये खबर दी थी। तो आज ये सच होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म दिया था, और उस वक्त भी दिया था जब ये हुकूमत जो है वो आई ही थी। नवाज शरीफ जो है वो शुरू दिन से हुकूमत लेने के हामी नहीं थे। वो ये चाह रहे थे कि आम इंतखाबात हों, और आम इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज 2/3 अक्सरियत लेकर आए। अब अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म दिया, तो शहबाज शरीफ तो नहीं मान रहे, और अगर ऐसा नहीं होता तो नून लीग जो है वो बाकायदा तौर पर शीन से अलग हो जाएगी। मरियम नवाज जो है वो हमदा शहबाज को और शहबाज शरीफ को नहीं देख सकती, वो खुद आगे आना चाहती हैं। नवाज शरीफ भी अपनी बेटी को आगे लाना चाहते हैं। तो इस वक्त एक बड़े ख़ानदान में बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, और सिर्फ ये इक़्तिदार की जंग है, ये सिर्फ पैसों की जंग है और लालच की जंग है। तो उस सबके बाद नाज़रीन इकराम, आज अचानक जो हैं वो आसिफ अली जरदारी एक्टिव हुए हैं। शहबाज शरीफ किसी हद तक अब मान चुके थे
کیونکہ ان کے لوگوں نے بھی بیانات دیے اور بہت سارے بیانات تھے، کیونکہ شہباز شریف سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو لہٰذا ہمیں اب اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور عوام کے پاس جانا چاہیے۔ تو پھر اچانک آصف علی زرداری جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور شہباز شریف جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اور اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے جس طرح سے نکل رہا ہے تو وفاق آٹومیٹکلی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ عمران خان پنجاب میں اور کے پی کے میں ایسی صورت پیدا کر سکتا ہے کہ ملک آٹومیٹکلی الیکشن کی طرف چلا جائے گا، اور شہباز شریف جو ہیں ان کو عمران خان بڑا گندا کر رہے ہیں، اب تک گندا کر رہے ہیں، اور جو یہ بھان بتی کا کنبہ ہے اس میں ایک ہی جماعت رگڑی جا رہی ہے، وہ ہے نون لیگ۔ تو شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گند اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتے جو گند ہم لے چکے ہیں۔ تو آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو یہ پیغام دیا، دیکھیں ہم نے بڑے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، آج جو میٹنگ ہوئی اس میں زرداری صاحب نے کہا دیکھیں ہم نے بڑے مشکل فیصلے کر لیے، ہم نے پیٹرول بڑا مہنگا کر دیا، ہم نے IMF سے بھیک مانگی، ہم نے یہ کر دیا، مہنگائی بڑھا دی، تو لہٰذا ہمیں اب حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہم بڑے ذلیل ہو گئے، ہمیں اور ذلیل ہونا چاہیے۔ یہ آج باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہیے، آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ ابھی اپنا کارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور حمدہ شہباز جو ہے وہ بھی استعفیٰ نہ دیں۔ اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی مشکل سے فیصلے کیے، ہم سے مشکل فیصلے کروا کر انہوں نے ملک کو انتخابات کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اب ہم سچ بتائیں گے اپنی قوم کو۔ اب یہ کیا سچ بتائیں گے، اب اس کا مطلب کیا ہے، پاکستان مسلم کی نماز اس وقت کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام آج امپورٹڈ حکومت اور اتحادیوں کا اہم اجلاس ہوا، اور آج وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے اسمبلیوں کی مقررہ مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کی تمام تر کوششیں کی جائیں گی، اور اس سب کے مطابق ناظرین کرام وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادیوں کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہان سابق آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور MKM کے خالد مقبول صدیقی ہیں، وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی، کافی کے طارق بشیر چیمہ سمیت باقی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور اسمبلیوں کی مقررہ مدت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اتحادی جماعتوں نے قرار دیا کہ قبل از وقت انتخابات بہتر آپشن نہیں ہے، اس سے عوامی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی خالد مقبول صدیقی بھی آئے، لیکن باپ پارٹی شاید اس میں تھی، اور ابھی لگ رہا ہے کہ باپ پارٹی جو ہے وہ اتحادی جماعت کو چھوڑ سکتی ہے، وہ ایک اہم اتحادی جماعت ہے، وہ حکومت چھوڑنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اور آج جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بیان دیا، وہ بھی آج اس اجلاس میں شریک تھے، تو ان کے اجلاس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ دیکھیں اگر پاکستان مسلم کی نواز کو نکالا گیا، اگر ہم سے حکومت لے لی گئی تو ہم بھی وہ بیانیاں اپنائیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو گندا کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمیں ایک سازش کے تحت لایا گیا، ہمیں ایک ڈیل کے تحت لایا گیا، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، یہ سب کچھ کر کے ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی دھمکی دے دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کیمپین کریں گے اگر آپ نے ہمیں اقتدار سے نکال دیا ہے۔ تو آج کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے لیے میدان نہیں چھوڑنا۔ آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق سے استعفے نہ دیں، آپ پنجاب سے بھی استعفے نہ دیں، تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ پنجاب کے اندر حکومت بنا لیں گے، ہم بڑوں سے بات کریں گے، ہمیں جو لائے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بات کی تھی، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، تو ہماری پنجاب کی حکومت بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ اب پنجاب کی حکومت کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ نون لیگ نے ایک بڑا خطرناک پلان تیار کر لیا ہے، آصف علی زرداری اس میں پوری طرح سے انوالو ہیں، اور دوسری جانب پرویز الہی نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے، اس نے بھی نعت ڈالنے کی اس وقت پوری طرح سے تیاری کر لی ہے۔ اور اس سب کے بعد جو آج نون لیگ کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا کہ دیکھیں یہ ہم 4-5 لوگ اٹھا لیں گے تو آپ کی پنجاب میں حکومت کیسے بنے گی؟ آپ تو حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے نمبر گیم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور یہی شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے 20 لوگوں کو اٹھانے کا پلان رکھتی ہے، پنجاب سے، پنجاب کے MPs کو اٹھانے کا پلان رکھتی ہے۔ تو پھر اس سب کے بعد جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے بڑی سمارٹ موو کھیلی ہے، اور انہوں نے اپنے MPs کو گلبرگ ہوٹل منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپوزیشن کے ارکان آج رات ہوٹل میں منتقل ہو جائیں گے، تمام ارکان وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ہوٹل میں ہی قیام کریں گے۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے خوب طنز کے تیر برسائے اور کہا کہ الیکشن میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں،
تو اب اوچھی ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے بڑی اچھی حکمت عملی جو ہے اس کو تیار کر لی ہے۔ اب یہ کلیئر انڈیکیشنز ہیں، انڈیکیشنز یہ ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ نون لیگ کو استعمال کر رہے ہیں، شہباز شریف کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ بارہا یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اسی زندگی میں اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے اتحادی جماعتوں کی جانب سے بلاول بھٹو ہوگا۔ مریم نواز کو یہ کک آؤٹ کر رہے ہیں، اور اس سب کے بعد نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخاب ہوں، وہ مریم نواز کو لانچ کریں، وہ اپنی بیٹی کو آگے لے کر جائیں۔ شہباز شریف یہ ہرگز نہیں چاہتے، حمدہ شہباز بھی نہیں چاہتے۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آصف علی زرداری بیک فوٹ پر ہو کر کھیل رہے ہیں، اور وہ نون لیگ کو اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور جو نون لیگ کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور خواجہ سعد رفیق نے بھی آج بیان دے دیا، تو اس سب کے بعد یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ پاک فوج کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہی بیانیاں لے کر آئیں گے جو یہ پہلے لے کر آئے تھے، اور اس سے یہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے پر کامیاب ہو گئے تھے۔ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، شہباز شریف تو ہیں ہی بوٹ پالشی، وہ تو کرتی ساری زندگی سے بوٹ پالش کرتے رہے ہیں، تو زرداری صاحب نے اب نون لیگ کی سیاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ کلہاڑیاں چل رہی ہیں نون لیگ کے پاؤں کے اوپر، جس طرح سے یہ داروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف بھی غصے میں ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے مشکل فیصلے کر لیے، اب تو ملک آپ انتخابات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو ہم اب آپ کے خلاف سامنے آئیں گے۔ تو نون لیگ کو بیسیکلی آصف علی زرداری اب لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں داروں کے ساتھ۔ تو یہ سارا گیم پلان ہے جو اس وقت تیار ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کی اس وقت تیاری ہو چکی ہے پنجاب کے اندر۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔